بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، ایسے نہیں مل کے کہنا چاہیے۔ دوبارہ سماعت کریں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی ہم نون نقصو میں نون ہم، یہاں ہم اللہ ہے۔ ہم کون ہے؟ بولے نہیں سارے یار، ہم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کے ساتھ رسولوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو آدم کی بات بتا رہے ہیں نا، ہم آپ کو نوح کی بات بتا رہے ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہم یہ جو آپ کے ساتھ تمام انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، یہ فقط اس لیے ہے کہ کمزور دل کو طاقت مل جائے۔ اب پتہ چلا انبیاء کے ذکر سے کمزور دل طاقتور ہوتا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے ذکر سے کمزور دل کو، بولو جی، کمزور دل کو، دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب دیکھو وہ کتنے برگزیدہ میرے برکت والے لوگ، لیکن زمانے نے ان کی عزت اور احترام نہیں کیا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے پھر بھی ہمارے ساتھ وفا میں کمی نہیں کی ہے، تو یہ کمزور دل کو طاقت دیتی ہے۔ محبوب اگر کسی نبی کے گھر میں بچے کی جدائی آ جائے اور تکلیف آ جائے تو یہ ہم آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں نا۔ محبوب ساری زندگی کے بعد بڑی مشکل سے کسی نبی کو ہم اولاد دے تو ہم اس کے ہاتھ سے اس بچے کے گلے پہ چھری چلوا دیتے ہیں، تو یہ ساری تکلیفیں اگر آ جائیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ کمزور دلوں کو طاقت آ جائے۔ محمد تکلیفوں سے تو نبیوں کے گھر نہیں بچے، پرابلموں سے تو انبیاء کے گھر نہیں بچے، تو ہم آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں نا، اسی لیے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ کمزور دلوں کو طاقت مل جائے۔ اب پتہ چلا اللہ والوں کا، انبیاء کا، رسولوں کا ذکر اس لیے ہے کہ کمزور دلوں کو، بولو سارے، کمزور دلوں کو۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، مصطفیٰ کائنات میں جو بھی حق ہے نا وہ ان بزرگوں کے ذکر سے ملتا ہے۔ نبوت حق ہے، توحید حق ہے، عبادت حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق، جو بھی حق ہے نا، ولایت حق ہے، تصوف حق ہے، ملنا ان بندوں کے ذکر سے ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہم یہ ذکر سجا کے بیٹھے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں میری جان۔ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شدائی نہیں ہیں جو یہ سال بعد مجھے چیئرمین ٹیلی فون کرتا، ساری زندگی چشتی ٹیلی فون کرتا رہا۔ یہ ذکر اس لیے سجاتے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہم حق تک پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَوْعِظَةٌ، یہی ذکر واعظ ہے۔ نہیں مزہ آیا، پھر کہتا ہوں، یہ ذکر اللہ فرماتا ہے یہ ذکر واعظ ہے۔ 6 گھنٹے کی واعظ کر دو اصلاح پر، لیکن اللہ کے محبوبوں کا ذکر نہ ہو، اللہ اسے واعظ نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے جس میں میرے محبوبوں کا ذکر آ جائے ہم اسی کو واعظ کہتے ہیں۔ یہ ہے واعظ، یہ ہے تقریر، یہ ہے خطاب، جس میں ہمارے محبوب بندوں کا ذکر آ جائے، یہ نصیحت ہے۔ واعظ کا معنی نصیحت ہے۔ پتہ چلا اللہ کے نبیوں کے ذکر سے سامعین کو نصیحت ملتی ہے، سامعین کو حق ملتا ہے، سامعین کے کمزور دل ہو جائیں تو اسے طاقت مل جاتی ہے۔ ٹھنڈا بول رہے ہو یار؟ اچھا وذکرہ، اور یہ ذکر ہے جو یاد دہانی کرواتا ہے۔ ہم کیا بھول گئے ہیں؟ فرمایا تم صراط مستقیم بھول گئے ہو،
آ جاؤ نبی کی محفل کو سجا لو، صراط مستقیم یاد آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کے ذکر سے ہمیں دل کو طاقت، حق، نصیحت اور صراط مستقیم یاد آتا ہے، اس لیے ہم انبیاء کا۔ اچھا میں آپ کی توجہ کا پورا طالب ہوں، سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 12واں سورہ ہے، 111ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں، آخری آیت ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، شک نہ کرنا، پھر بھی شک نہ کرنا۔ بھئی میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ چپ رہتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لام کا معنی ہے شک نہ کرنا، قد کا معنی ہے پھر بھی شک نہ کرنا، کان فی قصصہم کا معنی ہے جہاں بھی نبیوں کا ذکر چھڑتا ہے نا، عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کو وہاں سے سبق ملتا ہے۔ لو ہم اس لیے انبیاء کا ذکر چھیڑتے ہیں کہ ہمیں سب ما کان حدیث یفترا، اللہ والوں کے اس ذکر کو کسے کہانی نہ سمجھنا، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ میرے سارے دین کی تصدیق ہی ان کا ذکر کر رہا ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہم نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی بلکہ بڑی ڈیٹیل سے یہ ذکر بیان کیا ہے، وہدن، اور شک نہ کرنا ان کی بات میں ہدایت ہے، بولو میرے ساتھ، ان کی بات میں ہدایت ہے، ورحمتن، شک نہ کرنا، یہ محفل تمہاری ضائع نہیں جائے گی، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں، شک نہ کرنا، تم نے وائنڈ اپ کرنی ہے، ہم نے تم پہ رحمت کر دینی ہے۔ پتہ چلا انبیاء کے ذکر میں، اب اس پہ بڑا زیادہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن میں آگے نکلنا چاہتا ہوں، انبیاء کے ذکر میں ہدایت ہے، سبق ہے، دل کی طاقت ہے۔ آپ چپ ہیں، نمبردار بولنا ہے میرے ساتھ پتر، انبیاء کے ذکر میں طاقت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، صراط مستقیم بھولا ہوا یاد آتا ہے، سبق ہے، رحمت ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں آخری الفاظ میں قدر مشترک یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بس شرط یہ ہے کہ بندے آگے سننے والے مومن ہونے چاہیے، ان کے ذکر میں شک نہیں ہے، سامعین مومن چاہیے۔ اچھا اب میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر نبیوں کے ذکر میں یہ سارا فیضان ہے، نہیں اگلا جملہ وزنی ہے، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ذکر میں اگر اتنا فیض ہے تو اللہ جانے مصطفیٰ کے معراج میں کتنا فیض ہوگا، حضور کے معراج کے ذکر میں کتنے اسباق ہوں گے۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد کا معراج مطالب کی یونیورسٹی ہے، اسباق کا سمندر ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دروس کا آسمان ہے نبی کا معراج؟ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کوئی ساری زندگی معراج تھوڑی ہوا ہے، 63 سالہ ظاہراً زندگی کے 24 گھنٹے بھی معراج کا واقعہ نہیں بنتا، 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے کی رات ہے وہ بھی نہیں بنتی ساری، آدھی رات 6 گھنٹے بھی نہیں بنتے۔ لیلن کی تنوین یہ بتاتی ہے کہ فقط 2 گھنٹے کا واقعہ ہے، 63 سال میں سے 2 گھنٹے کا واقعہ۔ زمین کے گولے پر جتنا علم ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنا سائنس، جتنی سائنس ہے، جتنا لٹریچر ادب ہے، جتنا فلسفہ ہے، ٹیل لگ گیا سب کا، عقل بند ہو گئی ہے، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، علم جامد ہو گیا ہے، محمد کے 2 گھنٹے نہیں سمجھ میں آ رہے۔ بھئی جسے سمجھ آئیے اس کی کیا بات ہے۔ میں پھر سے جملہ دہرانا چاہتا ہوں، کائنات کا علم عقل جس مصطفیٰ کے 2 گھنٹے نہیں سمجھ سکتا، اس عقل میں 63 سال کے محمد کیسے آ جائیں گے؟ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات، تو پھر کوئی دروس تو ہے نا جی۔ اچھا آپ دیکھیں، میں آپ کا وہ نالائق پیر ہوں جسے مسجد میں جمعے میں شیعہ آ کے سنتے ہیں، دیوبندی آ کے سنتے ہیں، پڑھے لکھے اہل حدیث سب سے پہلے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور سنی بعد میں آتے ہیں۔ آپ دنیا کے سارے مولوی اکٹھے کریں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں کہ حضور جس سواری پر سوار ہوتے ہیں کیا وہ جہنمی ہو سکتی ہے؟
کہیں گے نہیں معراج کا سبق ہے کہ جنت سے سواری آتی ہے، جنت میں سواری جاتی ہے، سواری حضور کی جنتی ہوتی ہے۔ اب میں جملہ دہراؤں گا تو آپ پہنچیں گے کسی منزل پر۔ جی میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جس پر حضور سوار ہوں وہ جنتی ہوتی ہے۔ اب جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اب دونوں سفر سامنے کر لیں، ایک معراج کا ہے ایک ہجرت کا ہے، دونوں قرآن کے سفر ہیں۔ براق کو جنتی مانتے ہو، ابو بکر پہ شک کیوں کرتے ہو؟ بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات، ٹھنڈا بولے ہو ویسے مزہ نہیں آیا۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے، اچھا دیکھیں دو سفر نبی پاک نے کیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ ہجرت کا سفر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ معراج کا سفر ہے۔ لیکن مرید دونوں میں ساتھ ہے۔ ہم سفر کے بغیر فقیر سفر نہیں کرتے نا جی، ہم سفر تو ساتھ ہوگا نا جی، مرید تو ساتھ ہے نا جی، لیکن فرق یہ ہے کہ معراج والا مرید سواری لے کر آتا ہے، ہجرت والا مرید سواری بن کر آتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کمال۔ مولانا تیرا فتح کے امام و خطیب ہیں، تشریف لائے ہیں، ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، آپ کو کچھ سنیں گے بھی ہم انشاءاللہ، لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک ہم سفر خود سواری بنتا ہے، ایک ہم سفر سواری لے۔ اچھا ویسے میں آپ کو عرض کروں، جو معراج کا ہم سفر ہے نا وہ سیر کا ہم سفر ہے۔ جی قبلہ، اسرا کا معنی کیا ہے؟ سیر کرائی، تو سیر کے ہم سفر تو آپ بھی بن سکتے ہیں نا۔ نہیں میں آپ سے کہہ دیتا ہوں مولانا ماروی صاحب، کبھی آپ مری جائیں تو مجھے بھی کال کریں نا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نتھیا گلی جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں، آپ ناران کا غان جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں، سیر میں مجھے ساتھ لے جائیں نا، لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ تھانے پکڑے جائیں تو مجھے نہ فون کیجیے گا۔ جیو جسے سمجھ آئیے بات، اگر اللہ نہ کرے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے باولپور وکٹوریا میں تو مجھے نہ بلائیے گا۔ اس کا مطلب ہے سیر کا ہم سفر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جبرائیل جو محمد کا ہم سفر بنا ہے وہ سیر میں ہم سفر بنا ہے، ابو بکر مصطفیٰ کی مصیبت میں ہم سفر بنا ہے۔ بولو جسے سمجھ آئیے بات کی، یہ سیر کے ہم سفر کو تو سید الملائکہ مانتے ہیں سارے۔ جملہ وزنی ہے میں نہیں پڑھ سکتا، چپ ہو سارے، پھر سے دوہرا دیتا ہوں، تم سیر کے ہم سفر کو تو ملائکہ کا سردار مانتے ہو، تو جو مصیبت کا ہم سفر ہے اسے صحابہ کا سردار مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات۔ یہی وجہ ہے کہ سیر کے ہم سفر کو راستے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یار جو انجوائے کرنے ساتھ چلے اس کو تو چھوڑ دیں، راستے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو تکلیفوں میں ساتھ چلتا ہے اسے مکے میں بھی ساتھ رکھتے ہیں، مدینے میں بھی ساتھ رکھتے ہیں، غار میں بھی ساتھ رکھتے ہیں، مزار میں بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اسباق ہے معراج۔ میں اگر لفظ لیلن پہ بات شروع کر دوں نا جی، یہ معراج کا رات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ دن کو بھی وہاں تھے، رات کو کیوں گنا؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ شب قدر برات والی شبر میں نصیب رات کو کیوں بانٹے گئے؟ ٹھنڈا بول رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے قرآن کو رات میں کیوں بھیجا؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، عباد الرحمن کو ضمانت رات کی کیوں دے رہا ہے؟ چلو بہرحال اس پہ بات نہیں کر سکتے، یہ ادھار ہوا، کبھی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ رات کی بات کریں گے۔ سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے، 80 نمبر آیت لے رہا ہوں معراج کے لیے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس میں معراج سنا جائے گا کہ کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، دیکھیں میں نالائق آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، یہ لوگ اس لیے عزت کرتے ہیں کہ ان کے پیر کی اولاد ہوں، اس کے علاوہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے قرآن حکیم کو جہاں تک دیکھا ہے 53 ورسز آف دا ہولی قرآن، مجھے 53 آیتوں میں معراج نظر آیا ہے۔ یہ میرا ناقص علم ہے، کوئی عالم ہو تو شاید اس سے بہتر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اللہ اس آل عمران کی 80 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمتی. محمد جی آپ کو یاد ہے؟ نہیں، میں پھر پڑھوں گا. اللہ فرما رہے ہیں حبیب آپ کو یاد ہے؟ وا کا معنی ہے اور، از کا معنی ہے محمد جی آپ کو یاد ہے؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، میں اللہ نے عالم ارواح میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اور اس میں فقط نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا. کوئی بندہ غیر نہیں تھا، سارے میرے نبی تھے، ان کی روحیں تھیں. اور میں نے ان سے جب وعدہ لیا تھا، آپ کو یاد ہے نا کرسی صدارت پر آپ موجود تھے. اس آیت کو سامنے کر کے ہمارے پیر نے کہا تھا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خوش رو. ٹھنڈا بولے ہو یار، آپ کو مزہ نہیں آتا جب ہمارا پیر فارسی میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ ہمیں سمجھ آگئی کہ ہمارے آباء و اجداد بھی قرآن ہی کا ترجمہ کر رہے ہیں. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. اللہ یہاں فرماتا ہے آپ کو یاد ہے نا جب میں نے وہاں مسند صدارت پر آپ کو بٹھا کر انبیاء سے وعدہ لیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ اچھا اب وہ وعدہ کیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمتی، جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نواز لوں گا. ثم اس کے بعد جاءکم رسول، یہ میرے عزت والے رسول آئیں گے. قوم کو بعد میں دیکھتے ہیں. جاءکم رسول، یہ میرے عزت والے رسول آئیں گے اس کے بعد کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے لوں گا. ہائے ہائے، میری نالائکی کی وجہ سے آپ نہیں اپڑے، ورنہ بات کسی منہج پر پہنچ گئی ہے. اللہ فرما رہا ہے جب میں تم سب کو نبوت سے نواز لوں گا تو اس کے بعد محمد کو بھیجوں گا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے آیت نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے پہلا بھیجا نہیں، آخری کا اعلان پہلے کیا ہے، تاکہ کسی بغیرت ماں کے کانے بچے کو سمجھ آ جائے اب ان کے بعد نبی کی گنجائش نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سارے وہاں موجود تھے. چلو اب آگے پڑھتے ہیں. ثم جاءکم رسول، کم رسول، یہ عزتوں کے تاج کو پہن کر مصطفیٰ تمام انبیاء سنو تمہارے پاس آئیں گے. میں اللہ انہیں تمہارے پاس بھیجوں گا. نہیں، اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سارے نبی دنیا چھوڑ چکے ہوں گے جب آمینہ کی گود میں نبی آئیں گے؟ پتہ تھا تو پھر بھی کہا کہ میں تمہارے پاس بھیجوں گا. بھائی آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں جیسے محمد حسین بول رہے ہیں ایسے سارے سبحان اللہ بولو یار. پھر سے کہنا چاہتا ہوں بھائی اللہ کو پتا تھا کہ یہ سارے نبی قبروں میں ہوں گے دو کو چھوڑ کر. بھائی زکریا اور عیسیٰ کو چھوڑ کر باقی سارے کہاں پہ ہوں گے؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے پاس مصطفیٰ کو بھیجوں گا. نہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے پاس مصطفیٰ کو بھیجوں گا. بھئی اللہ تو کہاں بھیجے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں علی کل شیء قدیر ہوں. ایک رات کو زمانے کو سلا کر سارے نبیوں کو قبروں میں بلا کر قبروں سے اکٹھا کر کے مسجد اقصی میں بٹھا کر میں محمد کو بھیج دوں گا. اب آپ نے دیکھا کہ عالم ارواح میں معراج کی بات ہو رہی ہے نا؟ ٹھنڈا بولے ہو یار. اچھا اب یہ معراج کی بات تو ہو گئی، اب اس میں جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب مصطفیٰ کی سواری آئے تو نوکری کرو گے. یہ وعدہ ہے میرا آپ کے ساتھ، اس پر مجھے اچھا یہ چشتی درمیان میں کیا لفظ ہے؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، میرے محمد تمہاری تصدیق کریں گے. میرے محمد تمہاری تصدیق کریں گے. نہیں میں نے اگر مدرسے سے سند لی ہے تو اگر آپ کے علاقے کا چیئرمین تصدیق کرتا ہے تو اس کا بنتا ہے نا، ہو سکتا ہے 2 نمبر سند نکل آئے. تو جو اللہ دے رہا ہے میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں ہے. اگر آپ بولتے تو میں اس پر ضرور کلام کرتا. آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ آگے چلیں. اللہ کے دیے ہوئے پر تصدیق محمد کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے جناب چھوڑ دیں آپ چپ ہیں، آپ والی بات نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں پھر کبھی اکٹھے ہوں گے تو بات کر لیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی ضرور نہیں ضرور لام آیا نا جی، ضرور مدد بھی کرنی ہے.
شکر کرو کو مولوی نہیں تھا اس کانفرنس میں، بے شک ورنہ وہ اللہ سے کہتا تو اللہ ہو کے بھی سانو مشرک بنان لگے، اپنی مدد کروا، تو نبیاں کو لو مدد کیوں کروانا ہے پہ؟ ٹھنڈا بولے ہو میری جان، تو نبیاں کو لو مدد کیوں پہ کروانا ہے؟ شکر ہے وہاں کوئی مولوی نہیں تھا، وہاں سارے نبی تھے، وہاں سارے ماننے والوں کی کانفرنس تھی۔ اچھا اب میری طرف دیکھیں ذرا، سارے میری طالب علمانہ ذمہ داری پر یہ جملہ کہہ دیں کہ اللہ نے نبیوں سے کہا پتر ہوئے میرے ال ویکھو ایک آکے گوڑے تھلے کر کے بئی دے تے پیر دی شکل ویکھی دی۔ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، بے شک توجہ سے سنیں، کچھ لینا ہے یہاں سے۔ انبیاء سے کیا فرمایا اللہ نے؟ اور ضرور مدد کرنی، یہ لفظ بولیں ضرور۔ سنی ہے آپ، شیعہ ہے، دیوبندی ہیں آپ، اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، میرا اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ضرور مدد کرنی۔ بولو سارے، ضرور مدد کرنی۔ کیا میرے اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ بے شک پتا تھا، بے شک پھر بھی کہا ضرور مدد کرنی۔ بے شک آئے ہائے ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہوں گا، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہوں گا۔ ایک دفعہ سارے قرآن پڑھو، یہ شغل نہیں ہے بھائی، یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے، یہ پیری مریدی ہو رہی ہے۔ آپ میرے جانے کے بعد ترجمہ کھولیں، غلط نکلے میں پیر نہیں تو سی مرید نہیں، بس گل ختم، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور اگر درست ہو تو پھر فرید فرید کرنا ہے تو سی آپ اب سارے بولو کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ سارے قبروں میں ہوں گے، ان کی روحیں پرواز کر گئی ہوں گی، پھر کہا کہ ضرور 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 مدد کرنا، ضرور مدد کرنا۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ ہم بابا فرید کیا لینے جاتے ہیں، قبلہ عالم کیا لینے جاتے ہیں؟ ہمیں معراج کی رات نے بتایا کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو مرید کے سر پر رہتے ہیں۔ میں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، اے اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں، ہمارا تو ابا قبر میں چلا جائے تو ہمارے سر پہ رہتا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو میری جان، اللہ والے قبر نہیں۔ اگر یہ آیت سننے کے بعد بھی کسی میں یہ جرت پیدا ہو جائے، ویسے ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کسی میں یہ جرت پیدا ہو جائے کہ وہ کہے نہیں ہم نہیں مانتے کہ کوئی بندہ قبر میں جا کے مدد کر سکتا ہے، تو اسے پھر منت کر کے کہیے گا آپ نے معراج سنا ہے؟ وہ اگر کہے سنا ہے تو اسے پوچھئے گا کتنی نمازیں خدا نے فرض کی تھی؟ اگر وہ کہے 50 نمازیں فرض کی تھیں تو اسے کہنا پھر ایک قبر والا محمد کے سامنے آیا تھا سبحان اللہ، اور اس نے آگے کہا تھا یا رسول اللہ یہ زیادہ ہیں، 5 کم کروا لیں، پھر 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 کروا لیں۔ آج ہم اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ مدد کسی قبر والے نے کی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے کسی قبر والے کی مدد کو نہیں ماننا تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نمازیں تو 5 پڑھنا نہ پڑھو، پھر تمہاری 50 بنتی ہیں، 5 تو بنتی ہی اس کی ہیں جو قبلہ عالم کو سلام تو کرتا ہے جا۔ بھئی سمجھ آئیے آپ کو؟ کوئی بات ملی ہے آپ کو بات میں سے؟ حضور کے معراج میں یہ بات ہے کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں نا تو انہیں یہ نہیں سمجھنا کہ اب کچھ ان کے پلے نہیں رہ گیا، یہ مدد آئے ہائے ہائے ہائے۔ اچھا دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہاں سورہ بقر یاد آ گئی، دوسرا سورہ ہے اور میں 53 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ 2 بندے سبحان اللہ کہہ گئے، باقی چپ رہ گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب 40 راتوں کے لیے اللہ نے طور پر جناب موسیٰ کو بلایا تھا؟ حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے کتاب لینے کے لیے طور پر پہنچ گئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گاں دے پتر کے سارے ٹھیر ہو گئے، سجدہ شروع کر دیتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شک نہ کرنا پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ جاؤ نا، میری رحمت اگر اپنی آئی پر آ گئی نا تو میں بخش دوں گا، لیکن میں مشرک کو معاف، بولو جی سارے، مشرک کو معافی نہیں دینی۔ اب اللہ، جس اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، وہ 54 نمبر آیت میں موسیٰ کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، میں نے موسیٰ کی قوم کو بچڑے کی پوجا کے باوجود بھی بخش دیا، معاف کر دیا۔
तू ते आख्या है कि मैं मुशरिक नू माफ नहीं करांगा, उन्होंने मैं सारी कौम बख्श दी है गां दी पूजा वाली। मालिक फरमांदा है मैं नहीं माफ करदा ते ना मैं करना सी अगर नबी दे हथ ना उठे हो। अब पता चला मूसा जैसे लाडले पैगंबर अपनी मुशरिक उम्मत के लिए हाथ उठा ले तो अल्लाह बादशाह देर ना करे, मोहम्मद मेराज वाली सरकार ये फरीद फरीद करने वालों के लिए हाथ उठाए तो रब कैसे देर कर देगा। भाई जियो जिसे समझ आ गई है बात। अच्छा, अब ऑर्डर हुआ कि इरादा हो गया अल्लाह का कि माफी देनी है। मौलाना सो गए हैं, शायद थके होंगे, सुबह से उठने वाले लोग हैं, हमारी तरह सारा दिन सुते तो नहीं न रहते जनाब, मेहनती लोग हैं, उनका सोना बनता है। अच्छा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इरशाद होता है वइशकुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता, ठंडा बोले। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी फिर आपको याद है ना जब मैं अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया था कि सारे मुरीद इकट्ठे कर लो और दूर एक बस्ती है वहां जाओ। एक बारी सारे बोलो वहां जाओ। पता चला कुछ सफर भी गुनाह माफ करवाते हैं। कुछ सफर भी गुनाह नहीं बोले सारे, ये नहीं, बस ठीक है, मैंने टाइम देखा है। मौलाना चिश्ती साहब, गुनाहों की माफी की ये पहली कुरानी शर्त है कि जाओ, करते हैं माफ आपको, पर पहले जाओ तो सही। पता चला कुछ किराए भी जाया नहीं जाते, ठंडा बोले हो यार, कुछ किराए भी जाया नहीं जाते, कुछ किरायों से गुनाह माफ होते हैं। तो जाओ या अल्लाह, फिर फरमाया फकुलू मिनहा हैसु शि'तुम रगदा, वहां लंगर जारी है वो खाओ। अब समझ आई कुछ लंगर भी शिफा होते हैं, ठंडा बोले हो जनाब। और मेरी जान, मैं 50,000 बंदे में खिताब करता हूँ, 200 मुफ्ती, 10 बड़े बड़े उलमा मुझ नालायक को बैठ के सुनते हैं। ये मसला बड़ी जिम्मेदारी का होता है। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ, पहली शर्त है कि जाओ, गुनाह माफ होंगे, पहली शर्त है जाओ, दूसरी शर्त है खाओ। लंगर का शुगल ना उड़ाना, कुछ लंगर गुनाह माफ करवाते हैं। चेयरमैन लंगर पकाए, ख्वाजा मुइनुद्दीन का लंगर है, अजमेर का लंगर है। मर गए आपको सारी जिंदगी समझाते हुए कि बाबे फरीद का लंगर को शिफा समझा करो। हमें पूछते हैं कहाँ लिखा है, तो सुनो कुरान पढ़ रहा हूँ, कुछ लंगर शिफा, कुछ लंगर में शिफा है। अच्छा या अल्लाह, आप कोई और बात फरमाया वदखुलुल बाबा, वहां एक दरवाजा है, उसे लाइन बना के गुजरो। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, उसमें दाखिल हो जाओ, उस दरवाजे में दाखिल हो। ये दाखिला, दरवाजे का दाखिला शर्त है गुनाहों की माफी का। गुनाह तू माफ करने ना, इथे भी तू है, उथे भी तू है, इथे कर नहीं, इथे ही कर देना, मैं नहीं उथे जांदा, तू इथे ही कर ना। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆ ਲਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਘ। ਅੱਛਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ, ਸੁਜਦਨ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਲੰਘ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ 73 ਮਰਤਬਾ ਜਾਗਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਫੱਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਮੁਹੱदिस है अपने ज़माने का, मुजद्दिद है अपने ज़माने का, जलालुद्दीन सियूती। वो लिखता है नबी पाक कोल बंदे आए ने, तो उन्हें आके आख्या या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मूसा दी कौम वास्ते एक बूआ रखिया सी गुनाहां दी माफी वास्ते, जे तुहाडे उम्मत गुनाह कर लैन ते तुसां भी को बूआ रखिया है, ते फिर जिहड़ी गल नबी कीती वो इत्थे लिखी है ना, तुसीं नहीं सुनना चाहते, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता। इंज थोड़ी पढ़ी जाती है, ठंडा होके बह रहे हो सारे बंदे। फिर अर्ज करना, मजमे नाल तलक ते कोई नहीं, ते मेरे सामने ते कला चेयरमैन बह जांदा ते मैं इंजी कुरान पढ़ना सी। फिर मैं अर्ज करना चाहना पिया कि इत्थे मुहम्मद अरबी पाक ने जिस वेले आख्या ना सहाबा ने कि तुसीं भी को दरवाजा लवाया गुनाहां दी माफी वास्ते, उस वेले मुस्तफा ने इंज मुर्तजा वल सुभान अल्लाह ते फरमांदे ने या अली अंत बाबे हिता, या अली मेरी उम्मत है, तेरा वजूद उस दरवाजे दा काम पे करदा है। भाई बोलो जिन्हें समझ आइएगा, चस आ गया भाई। जिन्ना अबू बकर के नाम ते उछले सो ना अली ते उछलो भाई यार। मैं अर्ज करना चाहता, मैं गुजारिश पे करना, मेराज को गलती है ना यार, लेकिन एक गल नहीं है, गल्लां ने बड़ियां, मैं ही एक लैके बह गया जी।
گلاں تے انیاں نے کہ مک نہیں سکدیاں، اتنے پوری دنیا میں نہیں سمجھ آئے 2 گھنٹے. ہاں جی کوئی سمجھ آندی ہے پئی؟ او دروازہ جتھے اللہ ٹوریا تے نبی نو آکھیا بندے لے جا، ساری عمر اتھوں چشتی بندے لے کے جاندا رہا، ساری عمر اجمل اتھوں گڈی لے کے آندا رہا اپنی، تے نبی نو. اچھا سوال ہے وے کہ اس دروازے نو کی لگا سی؟ چاندی دا بوا سی، جواہرات لگے سن، اللہ دا اپنا بوا سی. مولانا علامہ اسماعیل حقی رول بیان دے اندر لکھ دے نے کہ اللہ دے گھر دے 7 بوئے سن بیت المقدس دے، لیکن اے دروازہ او سی جتھے موسیٰ ہارون تے بنی اسرائیل دے انہاں دے سارے ولی بہندے سن نا کٹھے، جائے نشست سی ولیاں دی، تے اتھے بہ کے عبادت وچ لگے رہندے سن. اے دا مطلب ہے بندے قبلہ عالم دی قبر دے بارے چ شک پہ کردے نے. قرآن پہ آندا ہے جتھے ولی بہ کے اٹھ کے ٹر جائے نا او جگہ بھی گناہ معاف کرے. وہی بولو جنوں سمجھ آئیے گل. اوے ایویں نہیں اسی پاگل ہو جڑا پیراں نوں آنے ایتھے بھی پیر پا جاؤ، ایتھے بھی پیر پا جاؤ، ساڈے گھر ایتھے بھی تہاڈا پیر لگ جائے. اینے منوایا جتھے پیر دا پیر بھی پے جائے نا اوتھے بھی گناہ معاف ہوندے نے. کوئی سمجھ آندی جے پئی؟ میرے ورگا ڈنگر نہ ہوئے پیر ہوئے تے پھر پیر پا جے گناہ معاف ہو جاندے نہیں یار. سبحان اللہ کر جا کے آخ لیا جی. سمجھ آئیے گل؟ اچھا ایک سوال ہے دل وچ تے جے تانوں سوال محسوس ہوئے پھر مینوں دسیا جی تے میں پھر وہ جواب قرآن چوں کڈ لاں گا. جے سوال دا وجود قبلہ آپ ٹھیک ہو نا عافیت نال، جے سوال دا وجود محسوس نہ ہویا تے پھر دسیا جی پھر گل کدھر اگے ٹور لیں گے، چھڑ دیاں گے اس گل. کی کیتا ہے اللہ معافی دین واسطے؟ نبی نو آکھیا بندے بوئے تے لے جا. کیڑے بوئے تے؟ جتھے ولی بہندے رہے نے. اے بو افضل ہے کہ نبی؟ ہاں پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، جو مرضی بھی ہے افضل تے نبی ہے. تے پھر افضل دا وسیلہ پانا چاہیے سی نا. پھر نبی نو ولیاں والی جگہ تے کیوں کلیا؟ اتھے ہی نبی نو وسیلہ بنا لیندے. تے اللہ جواب دیتا ہے بڑا سونا کرارا جہا جواب ہے، جے تسی آکھو تے میں پیش کر دے. ہاں سورہ مبارک آراف کھولنی پینی ہے، 7واں سورہ ہے، 134 نمبر آیت لینی پینی ہے جے منہ 34 نمبر نہ بن جائے تھے. جہاں چہرہ کھلدا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارسلنا علیہم الطوفان نہ تھلے نہ رکھو نا جی، ایدھے اتنے رکھ کے کٹ دیو. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین. اللہ فرماتا ہے فارسلنا ہم نے بھیجا. 7واں سورہ ہے 134 نمبر آیت. 7واں ارسلنا ہم نے بھیجا. کنے بھیجا؟ اللہ عمر دراز کرے تسی سلامت رہو. آکو اللہ. کون بھیجدا پیا؟ اللہ نے بھیجا. کی؟ علیہم الطوفان انہاں تے طوفان، والجراد ٹڈیاں، والقمل جواں، والضفادع مینڈک، والدم خون. کدے تھے؟ فرعون تے انہاں دے منن والیاں تے. اللہ فرماندا ہے آیات مفصلاتی، میرے جلال دیاں کھلیاں نشانیاں سن کہ میں جلال چا. فاستکبروا وہ پھر بھی تکبر کردے رہے، وہ تکبر کرتے رہے. ٹھیک پڑھنا پیا؟ بس تائید کری جائے جی. وہ تکبر کردے رہے. لے کوئی گل نہیں کرنا لی. توں جلال چ آ جائیں، توں جلال چ آ جائیں تے عذاب بھی کل دیں تے وہ پھر آکڑے. او گجراں والا ساڈا پلوانا دا شہر ہے، اسی تے بندہ مار کے بعد ہی سوچنے ہیں کی کر بیٹھے ہیں. تواڈے نانکے اتھے دے نے تانوں تے پتہ ہونا چاہیے ہیں. تے اسی بندے نو کھنگن نہیں دیندے تے تو آنا میں اللہ ہو کے جلال وچ آیا تے عذاب کلیا تے وہ آکڑ دے نے. وہ بچ کیویں گئے نے؟ فرماندا ہے اگلی آیت پڑھو. تساں آکھنا تے پڑھنی ہے جناب. ولما وقع علیہم الرجز، جدوں بھی انہاں تے کوئی عذاب واقع ہوندا سی نا وہ ویکھ لیندا سی اللہ جلال وچ آ گیا تے عذاب ہوندا ہے پیا تے قوم نو اکٹھا کر کے آندا تھا مر جاں گے بچنا جے. انہاں آکھنا بچا لے، اس آکھنا نبی دے بوئے تے جانا پینا. ساری قوم کٹھی کر کے نبی دے بوئے تے آ کے آندا سی کالو یا موسیٰ. ہاں ایویں بندے ناراض ہوئے نے مسیتے یا محمد کیوں لگایا جے. ایتھے تے یا موسیٰ کہہ کے فرعون بچدا ہے پیا تے اسی تے منن والے بیٹھے ہیں.
یا موسا سارے کٹھے ہو کے اندر ادعو لنا ربا کا مر جائیں گے جے تو دعا نہ منگی تھے. پھر حضرت موسیٰ دعا مانگتے سن. اور پھر فرعون کی اندر تھی لئن کشفتا ان رجزا کی معنی ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں. عذاب آپ ہٹا دیں. اللہ اندر فارسلنا کنے گلے ہے اللہ نے تے فرعون کی اندر ہے نبی نو تسی ہٹانا ہے. واہ نہیں مزہ آیا میں حضرت چشتی کو ترجمہ کروایا ہے. میں پھر پڑھنا جی فارسلنا دا کی معنی جی اللہ نے عذاب کر لیا یہی ہے جی بولو تسی تائید کرو. ہم نے بھیجا. بندہ قرآن چک کے گل کرتا ہے پیا تو سمجھ ہی نہیں آتی پی. یہ اینڈ ہے کسی گل کا کہ بندہ قرآن چک گیا ہے. اور بندہ قرآن چک کے گل پہ کرتا ہے تو بندہ ہے بھی حافظ قرآن اور عالم قرآن ہے جڑا قرآن پہ چکتا ہے. وہ پہ فرماندے نہیں کہ میں قرآن چک کے آنا اللہ عذاب کر لیا تے وہ نبی نو آندا ہے تو چھڑا دے. وہ نبی نو آندا ہے تو چھڑا دے. اللہ آندا ہے پھڑیا میں تے فرعون نبی نو آندا ہے تو چھڑا دے. یار بندہ بڑا بے غیرت ہے پر گل سچی کر گیا. اللہ بھی پھڑ لوے نا تے نبی چھڑا لیندا جی. ہائے ہائے بولو جی مجھے سمجھ آئی. یہ ان وکری گل ہے کہ اگر فرعون جیسے نو اللہ پھڑ لوے تے موسیٰ چھڑا لوے کنے اگے سوچنا ہے بادشاہ. بندے ساڑھے پیچھے ڈانگا لے کے چڑھ گئے نے اللہ دے پکڑے چھڑا لے محمد کتے لکھے ہے. ساڑھے علماء ممبر تے آندے نے اللہ دے پکڑے چھڑا لے محمد تے او مولوی جیل میں آندے اے کتے لکھے ہے کوئی نہیں لکھے اللہ چھڑا سکتا نبی چھڑا سکتا ہے. متھے تے مارو دے قرآن دی آیت فرعون نو بھی اللہ پھڑ لوے تے موسیٰ 9 واری چھڑایا ہے. ایک واری نہیں چھڑایا 9 واری چھڑایا ہے. تسی ٹھنڈا بول دے ہو کنی واری چھڑایا ہے 9 واری عذاب آئے 9 واری فرعون موسیٰ دے ڈیرے تے آئے 9 واری موسیٰ ہاتھ چکے نے تے 9 واری چھڑایا ہے. آئے ہائے ہائے. اچھا جی اجازت دیو تے اگے پڑھیے والا آیت. اللہ فرماندہ ہے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل کی معنی کر دیں. ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے. ایمان لے آئیں گے پھر اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ مرید ہو جاؤں گا نا میں سارے بندے بھی اپنے مرید کرا دیں گا جے تسی چھڑا دیو تے. جیڑا آکھے نا جے تسی انج کرو گے تے مرید ہو مانگا انہوں فرعون آندے نے. ٹھنڈا بولے ہو میں پھر رکھ لگا. جیڑا پیران آکھے نا جے تسی انج کرو گے تے مرید ہو مانگا وہی تے فرعون ہے. خشمہ نو کھاؤ سارے نہیں ہندہ ساڑھے کلو مرید ہونا ہے وہ نہیں تے جاؤ کام کرو جا کے. جیڑا آکھے نا جے انج کرو گے تے میں مرید ہو مانگا وہ فرعون ہندہ ہے یار. ٹھنڈا بول دے ہو پہ یار. لنؤمنن لک 9 واری اس آگے کہ میں مرید ہو مانگا 9 واری نہیں ہویا تے موسیٰ 9 واری ہو دی گالے چاہے نے 2 واری نہیں ہوندے ایسی کسی دی گالے چاہے نہیں تو اڈے علی گال نہیں رہن دیو پھر چھاڑ. پھر ایک واری عرض کرنا کنی واری آئے 9 واری. موسیٰ نو 9 واری اس آگے کہ لمبردارا میں مرید ہو جاؤں گا تے 9 واری موسیٰ چھڑایا ہے انہوں تے 9 واری مرید نہیں ہوندہ. یہ 50 واری بھی ہوندہ تے موسیٰ چھڑا دینا سی. یہ منت موسیٰ دے سامنے کرنے ہیں نا کہ تسی چھڑان دے کیوں مو پہ ماموں دا پتر جی. وہ آکھن کے نہیں جان دا دشمن ہے دین دا دشمن ہے ایمان دا دشمن ہے خدا دا دشمن تے پھر خدا رسول دا دشمن تو اڈی جان دا ہوئے تے او دے تے اوکھی پیڑی بن جائے تے مصیبت تے او دے کلوں پچھلے ویر کٹنے چاہی دینے تسی او دی مدد پہ کر دے ہو تے تسی چپ بیٹھے ہو. نہیں میں گل کر سکتا جی تسی نہیں سننا چاہتے تھے یار جنہیں گل ہے نہیں ہو سبحان اللہ کے بہ کے پھر میں پھر منت پہ کرنا 9 واری چشتی 9 واری انہیں لارا لایا آ کے میں مرید ہو جاؤں گا 9 واری انہیں چھڑایا ہے. انہوں نے پتہ ہے انہیں مرید نہیں ہونا. نبی آندے انہوں نے جنہوں پتا ہوئے اسی پیر نہیں منن نو تیار جنہوں کسے گل دا پتہ ہی نہ ہوئے. اسی تے پیروں نو مننے جنہوں کم از کم انہوں قرآن دا تے پتا ہوئے یار. تے وہ نبی ہے انہوں سارا پتا ہے کہ انہیں کوئی نہیں مننا منوں پھر دی مدد پہ کر دینے کیوں. حضرت موسیٰ فرمان گے تینوں نہیں پتا اللہ والا بندہ باندھا کدوں میں جدوں دا جانی دشمن بھی کار آ جائے نا مصیبت ہے وہ دے کلوں پچھلے ویر نہیں کڈی دے وہ دی مدد کر کے ٹوریے پھیری تے اللہ والے بنی دے. آئے ہائے 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 وہ کو سمجھ آئی جے اور جنہوں جنی آئی ہونا سبحان اللہ سبحان فارسلنا علیہم الطوفان
والجراد والکمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ کے جلال کی نشان. ضیاء القرآن کوئی نہیں آیا، کنز الایمان کوئی نہیں آیا. اچھا کوئی گل نہیں، کنز الایمان لے آؤ، تھوڑے گھر ہوئے گا، ان کھول لو، ان پڑھ لو. اگر اے جملے کنز الایمان وچ نہ ہوئے، میں حلف دینا میں پوری زندگی ڈاراں والے نہیں آواں گا. یہ چھوٹا حلف ہے. مریداں مینوں تسی مینوں ڈاراں وال دتا ہے، زمین تے مینوں نہیں ٹردا ویکھو گے اگر اے الفاظ تواڈے گھر قرآن وچ نہ نکلے تے. ہن میرے کول ہوندا تے میں کھول کے چشتی نوں پڑھاندا. وہ لکھتے ہیں کہ فرعون کے ماننے والوں اور موسیٰ کے مرید ان کے گھر متصل تھے، ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. سن دیو پہ وہ فرمانے نے یہ نہیں گل کہ فرعون نے ڈاراں والوں تو باہر ایک کلونی کٹی سی، اتھے رہندا سی سوسائٹی چ تے موسیٰ دے مرید پرانے چاکے چ رہندے سن. نہیں، جڑے سن کار. اس تو آسان گل ہو سکتی ہے، تسی بول دے نہیں پہ میرے نال. انہاں دے گھر آپس وچ کندھ نال کندھ سانجی سی، کندھ نال کندھ سانجی، برادری بھی ایک سی، تیاں بھی لئیاں دتیاں سن، خاندان بھی ایک سی انہاں دا، کٹھے رہندے سن، کندھاں نال کندھاں سانجیاں سن. وہ ہن لکھدے نے کہ ایک گھر دے اندر خرباں ڈڈو ہے، چھت بھی ڈڈوਆਂ نال بھری، دیواراں بھی ڈڈوਆਂ نال بھریاں نے، بسترے بھی ڈڈو نال بھرے نے، ہانڈیاں چ بھی ڈڈو ہے، پانی چ بھی ڈڈو ہے، جسم تے بھی ڈڈو نے، کپڑیاں تے بھی ڈڈو ہے. پر میں ویکھیا پر کی ہے، انہاں لکھیا ایک بھی ڈڈو غلطی نال بھی موسیٰ دی مرید تے کان تے بھی نہیں پیندا جا. قبلہ ایک گل اگر اے سارے الفاظ اگر تانوں نہ ملن کنز الایمان وچوں تے میں ڈاراں والا چھڈیا میں نہیں کدی نہیں آواں گا. ہے تے پھر تسی چپ کیوں بیٹھے ہو؟ پھر کوئی گل وچ گل ہے اینج کر کے وہ کنگھی پھیر دینے تے ہزاراں جوں ڈگدی، پیچھے پھر ہزاراں نکل آندی ہے. جسم تے جواں نے، قمیض دے کپڑیاں تے، بستریاں تے، اندر باہر، چھت تھلے اتے، پانی، کھانا، روٹی، آٹا، ہر شے جواں نال بھری ہے. پر اللہ دی قسمیں ایک بھی جوں موسیٰ دی مرید دے کندھ تے نہیں بہندا، نہیں بہندی، نہیں بہندی. کی فرق ہے موسیٰ اور فرعون دے منن والیاں چ؟ جس چیز دا فرق ہے نا او دا نام ایمان ہے. او دا کی نام ہے؟ ایمان. اچھا ہن تسی ویکھدے ہو پے کہ میری آواز خراب ہے، سخت ریسپوریٹری انفیکشن ہے، چسٹ انفیکشن، زکام بھی ہے، دوائی بھی کھادی ہے، جوشاندہ بھی چشتی بابے کاری صاحب نے پیایا ہے، وہ پی کے میں ممبر تے آ گیا. تواڈی عقل دس دی ہے پہ کہ پیر بیمار نے، طبیعت انہاں دی ٹھیک نہیں، عقل دس دی ہے نا. بے شک حکیم لوگ شکل ویکھ کے دس دینے دا جگر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ادھر رنگ پس ہے. عقل دس دی ہے نا، یہ دا مطلب ہے عقل کام کر دی ہے نا، عقل پڑھ لیندی ہے گل. اچھا تسی ہن سن دیو پہ کہ قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے، جلال چ بھی نہیں، مزے چ بیٹھے نے، غصے چ ہوندے تے وہ بھی کنا دس چھڑنا سی کہ اج غصے چ پہ بول دے نے. یہ دا مطلب ہے طبیعت دے بارے چ کان بھی دس دیندے نے کہ ہن کی چلدا ہے پیا، چلدا ہے کہ نہیں چلدا. اچھا ہنے لنگر پکا ہے تے وہ آ جانا ہے تے وہ خوشبو بھی دس دینا تازہ ہے. ہاں بس یہ کہ تازہ ہے، خوشبو دسے گی نا. یہ تو مطلب ہے نک بھی گل پھڑ لیندہ ہے نا، کان بھی پھڑ لیندے نا، ہاں اکھ بھی ویکھ لیندی ہے، آ لال ہے، آ نیلا ہے، آ چٹا ہے، او ہرا ہے، او کانے لگے نے. یہ اکھ بھی ہر شے ویکھ لیندی ہے نا، اکھ بھی پھڑ لیندی ہے نا کوئی شے، نک بھی، زبان بھی چیک کر لے گی کہ میٹھا ہے کہ کوڑا ہے، کسیلا ہے کہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے. یہ مطلب ہے زبان بھی ٹیسٹ کر لیندی ہے، گل پھڑ لیندی ہے، اکھ بھی رنگ والو ویکھ کے شے، ہاتھ بھی چیک کر لیندے نے، اے لوہا ہے سخت ہے، اے جسم ہے نرم ہے، اے ٹھنڈا ہے، اے گرم. یہ ہاتھ بھی کوئی کام کاروائی پا لیں، اکھ بھی چیک کر دیے، کان بھی، نک بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، اے سارا کچھ چیک کردا ہے. لیکن یہ جڑا ایمان ہے نا، یہ دے بارے مجادلہ دے اندر 22 نمبر آیت فرماندا ہے اولئک کتبا فی قلوبہم الایمان. ایمان ہوندا ہی دل وچ،
ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ, ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਈਮਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ। ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ईमान, ਕੰਨ सुन नहीं सकते कि ईमान वाला है, हाथ फड़ के नहीं चेक कर सकता कि ईमान वाला है, जुबान टेस्ट नहीं कर सकती कि ईमान वाला है, अकल अहाता नहीं कर सकती कि ईमान वाला है। ना उन्होंने अख वेख सकती है, ना हाथ फड़ सकता है, ना जुबान टेस्ट कर सकती है, ना कान सुन सकता है, ना अख चेक कर सकती है, ना अकल फड़ सकती है। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੰਡਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਨਾ। ਇਹ ਮੈਂਡਕਾਂ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਮੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਡੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਪੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੋਮੀ ਨੇ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਰ ਮਦਰੀ ਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ। ਸਨਾਉल्लाह पानीपती पे फरमाते ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਨਾ ਵਾ ਅਰਸਲ ਅਲੈਹਿਮ ਤੈਰਨ ਅਬਾਬੀਲ, ਮੈਂ ਅਬਾਬੀਲ ਕੱਲੇ ਨੇ, ਅਬਾਬੀਲ याद आया जी? मैं की कले अबाबील। वो फरमाते ने हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिन्होंने अबाबीलों ने आके उन्हें उठाया है। ये केड़े मदरसों पढ़े सन? ठंडा बोल रहे हो पे यार। वो फिर फरमाते ने सिर्फ इन्नी गल हुंदी ते फिर भी कोई गल समझ आ जाती। हुण वो सारे अबाबील उन्हां बंदियां दे सिर ते जाके पत्थर छड्डदे सन जिन्हां दे नां दा पत्थर अबाबीलां दे हत्थे चढ़िया सी। ये किहड़ी यूनीवर्सिटी तो पढ़े सन? तुसीं अजे चुप करके बैठे हो यार। ये सारे परिंदे, ये जानवर, ये डड्डू, ये टिड्डियां कित्थों पढ़ आईयां ने जिहड़ा वो अंदर दीयां गल्लां पईयां जानदियां ने? हुण जवाब लईए फिर कुरान पाक कोलों। अल्लाह फरमांदा जाओ चलियो, पढ़ नहीं सके फा अरसलना व अरसला, वो भी मैं कल्ले सन, ये भी मैं कल्ले ने। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂਡਕ ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਡੂਆਂ ਤੇ ਡੱਡੂਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਬਾਬੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। नारा बोलो जिसे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अल्लाह मोहम्मद शहरयार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। चलो यार हम बाबा बेला गुजर गया, खत्म शीव दियो फिर चलिए, इजाजत लइए, फिर जाना है आगे भी सफर करना है। सुभान अल्लाह। और नहीं हो किसी और हांडी च भी पैना जा। सुभान अल्लाह। ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਾ ਲਿਓ, ਜੋ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਗਈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਾ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ 250-300 ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਲਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਰਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? सुभान अल्लाह। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। सुभान अल्लाह। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੇਹਯਾਈ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ। ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अल्लाह 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 अल्लाह। ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ बेशक ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। बेशक।
ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਪਏ? سبحان اللہ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 158 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। سبحان اللہ 2 ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਤੇ 158 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ سبحان اللہ ਹੈ? ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸਾਰੇ, ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। اللہ کریم قرآن حکیم دے اندر سورہ بقر دے اندر 158 نمبر آیت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. کتنے وے؟ ٹھیک ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. اللہ فرماندا ہے صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے. نہیں بولے سارے یار؟ سبحان اللہ یہ ادار ہو گیا کدی اینو ہم پھر کسی ویلے سبحان اللہ اللہ دی قسم میرا اج دل آیا سی میں اسم اللہ تے خطاب کر دیا. سبحان اللہ جویں حضرت نے مینوں چھیڑیا سی نا لفظ اسم اللہ تے، میرا دل کیتا سی میں اج اسم اللہ تے خطاب کر جاواں. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدم صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اللہ کہتا ہے خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں کثرت سے اسم اللہ کا ذکر ہوتا ہے. او پیر نہیں ہو سکتا جنہوں اسم اللہ کا نہ پتا ہو. ٹھنڈا بولے ہو یار. میرا دل کیتا سی میں اسم اللہ سے گل کر جاؤں، پھر میں صاحب لایا مینوں بے تو گل شروع کرنی پینی ہے. یہ ہن میری ادھار ہو گئی تواڈے نال، یہ میری ہن تواڈے نال ادھار ہو گئی. یہ گل سوچاں گے کسی ویلے بہ کے کہ جتھے بسم اللہ بھی ہوئے پھر برکت نہ ہوئے. وجہ پاکستان ڈیفالٹر ہو چلے، اسی بسم اللہ دیاں تسبیحاں کر کر مر چلے ہاں. بسم اللہ ساڈے کول موجود ہے، برکت کوئی نہیں. یہ کسی ویلے سمجھاں گے اس گل نوں. تے میں حضرت دی گل سن کے آکھیا سی اللہ دی قسم جڑی گل تسی کردے ہو میں مولویاں نوں کوئی نہیں جے پتا. جی انہاں نوں پتا ہوندا او انہوں بسم اللہ چھڈ گئے ہوندے. کیا بات نہیں وہ چھڈ گئے ہوندے بسم اللہ. یہ تے شرک ہے سارا. یہ علاج جے ساڈے سانوں نہیں بسم اللہ دا کوئی نہیں پتا. اتوں اسی آنے اسی پاک بدن بھی نہیں جانا. اسی اللہ دے ولیاں تو ویسے ہی دور ہو جانا. جیڑا جنہ فقیر دے نیڑے ہوئے گا نا انہا قرآن دے نیڑے ہوئے گا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو میں عرض پہ کرنا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. صفا مروہ میریاں نشانیاں نے. جیڑا بندہ حج کرے یا عمرہ کرے او دیتے کوئی گناہ نہیں کہ او صفا مروہ تے چکر لائے. او دیتے کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ تے دوڑ. یہ دا مطلب ہے کسی سوچیا ہوئے گا نا اتھے گناہ ہے تے پھر ہی آیت آئی ہوئے گی نا. وہ کنے سوچے ہے کیوں آیت آئیے؟ جیڑی تفسیر کڈ کے بیٹھا نا یہ دا ذرا بھی فقیران نال تعلق کوئی نہیں جی. یہ ابن تیمیہ دا پیروکار ہے. یہ ساڈے جڑے اہل حدیث بھرا جمعہ سن نا انہوں نے میں دسنا لے بھی بھرا اہل حدیثو اے تفسیر تواڈے منہج دے اوتے تفسیر ہے. ساڈے اسلوب تصوف نال دا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تفسیر تواڈے منہج دے اوتے وے اہل حدیث بھراواں دے منہج دے اوتے تفسیر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ گل یہ کہ نائلہ اور آصاف نامی دو بت گڈے سن صفا دے اوتے. مروہ دے اوتے نائلہ سی تے صفا دے اوتے آصاف سی. یہ دو بت گڈے سن اسلام تو پہلا. پوچھا گیا کیوں؟ انہاں کیا یہ دوویں ایک عورت سی نائلہ، آصاف مرد سی. انہاں بیت اللہ دے صحن دے وچ زنا کیتا ہے، بدکاری کیتی ہے. اللہ وہ عبرت واسطے پتھر بن گئے. اے لکھا ہے پتھر بن گئے، بدکاری کی انہوں نے، پتھر ہو گئے. وہ بندیاں چوک کے صفا مروہ تے گڑ کے استلام کر دے سن. استلام یہ کی ہوندا ہے والا جی؟ او بادشاہ میری جان نہیں انہوں نہیں استلام اے نہیں اے استلام جڑا نا چھتر پھیر دے سن، جتیاں مار دے سن. وہ بعد وچ پھر استلام جڑا نا وہ عبادت وچ آیا ہے. پہلے چھتر مار دے سن.
بھائی اس عورت دے بت نو آ کے چپل مار دے سن، اس مرد دے بت نو چپل مار دے سن، بعد وچ انہاں دی پوجا شروع ہو گئی، اسلام بدل گیا۔ اچھا ہن کعبے دے صحن دے اندر زنا بدکاری ہو گئی، صفا مروہ دے اتنے بت گڈے گئے، مسلمانہ نے سوچیا کہ ایتھے نہیں جانا چاہیے، ایتھے بت نے، اللہ نے فرمایا نہیں جاؤ کوئی گل نہیں، خیر ہے بتاں دے دشمن ہو جاؤ پر نشانیاں یاراں دیاں تے نہ چھڈو۔ اچھا ہن قیامت تک واسطے اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ آکھے نہیں جی میں پاک پتن نہیں جانا کیونکہ اتھے شرک بھی ہے تے اتھے حرام زنا بھی ہے، تے انہوں آکھو تو پھر فیملی نال ٹبر نال سارا بیت اللہ کی لین جانا پہ ہے، اتھے بھی تے شرک ہویا ہے تے نال زنا بھی ہویا ہے، تو انہوں نہیں چھاڑنا، وہ انہوں تو انہوں دسے گا نہیں انج تے نہ اللہ دے گھر نو چھڑ سکدا میں، وہ آخر میں شرک اور زنا دے خلاف ہوں، میں اللہ دا گھر تے نہ چھڑ سکدا، میں اللہ دا گھر تے نہیں نہ چھڑ سکدا، میں اللہ دا گھر تے نہیں نہ چھڑ، میں شرک دے خلاف ہو گیا ہوں، زنا دے خلاف ہوں، پر میں اللہ دا گھر، میں منت کرانگا تسی ولی ایڈا ہی سستا سمجھ لے ہے، تسی شرک دے خلاف ہو جاؤ تے تسی اللہ دا گھر نہیں چھڑ سکتے تے ساڈی بھی مجبوری ہے اسی پاک پتن بھی نہیں چھڑ سکتے۔ بھائی بولو جن سمجھ آئیے گل دی، زنا دے خلاف اسی بھی ہیں، شرک دے خلاف اسی بھی ہیں، پر اسی قبلہ عالم تے نہیں نہ چھڑ سکتے، اسی اپنے پیر دا ڈیرہ تے نہیں نہ چھڑ، جنہوں سمجھ آئیے ہو چپ کیوں بیٹھے ہے یار؟ چلو یار ہن گفتگو ختم کرو، لیکن وہ جملہ پھر ایک باری وصول کر لو کہ نبی دی موجودگی دے باوجود ولیاں دی جائے نشست نو وسیلہ کیوں بنایا گیا؟ اے آیتہ نازل کر کے اللہ نے فرمایا چلیو نبی نو وسیلہ تے فرعون بھی من گیا ہے، ٹھنڈا بولے ہو یار، نبی نو وسیلہ تے فرعون بھی من گیا ہے، لیکن ولیاں دی جائے نشست تے میں نبی نو کل کے دسیا ہے، ولی جتھے بہ کے اٹھ کے ٹر جائے او دے فیض نو مننا بھی نبی دی سنت ہوندا ہے۔ چلو یار اینا الفاظ دے تے اجازت بخشو، لے آؤ بھئی ختم، لے آؤ بھئی ختم شیر دے ان تک مولانا تسی آؤ جی، اچھا ہاں تسی اچھا چلو ختم ہی پھر آ جاؤ، حضور تسی بھی آ جاؤ، استاد جی تسی بھی آ جاؤ۔